سحری اور افطاری رمضان کا ایک خاصہ ہے۔ روزہ رکھنا ہے، سحری بھی کرنی ہے اور افطاری بھی کرنی ہے۔ اس کے احکام و مسائل پہ مختصر نظر ڈالیں گے تاکہ ہم اس کا ایک خلاصہ اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ ابھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سب سے بڑی چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ سحری کا جو اللہ نے وقت رکھا ہے بڑا بابرکت ہے، لہٰذا سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کرنی چاہیے۔ ایسا معمول نہیں ہونا چاہیے کہ بس رات کو ہی کھا لیا تو بس سو گئے اور سحری کی نہیں۔ سحری ضرور کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کو کیا کرو، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کے اندر برکت رکھی گئی۔ پھر اسی طرح نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری نہ کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نیند آئی ہے سونے دو، کرنی نہیں سحری، اٹھے ابھی موڈ نہیں بن رہا، دل نہیں کر رہا، سحری نہیں کی، لہذا سحری لازمی کیا کریں۔ اور جتنے گھر کے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی لازم سحری کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یعنی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اگر کبھی آپ نے روزہ نہیں بھی نہ رکھنا تو آپ سحری کے وقت کچھ کھا لیا کریں، اور بہترین سحری کھجور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خیر ملتی ہے اس خوراک سے، اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، سحری کے وقت سنت ہے 2 اذانیں دینا۔ رمضان المبارک میں ایک اذان سحری کی کہ سحری شروع کر لو، اب تو سائرن ہو گیا نا، ٹھیک، اور ایک فجر کی اذان۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یؤذن، جب تک اذان دے ابن ام مکتوم، ٹھیک ہے، تب تک تم کھا پی سکتے ہو، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہیں ہو جاتی۔ ایک اذان حضرت بلال دیتے تھے، پہلے اذان ہوئی کہ سحری کا ٹائم شروع ہو گیا۔ ابھی یہ سنت بعض مساجد کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ویسے ہم سائرن پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، تو 2 اذانیں رمضان المبارک میں دینا سنت ہے۔ ایک اذان کی ابتدا ہوگی سحری کی، اور ایک فجر کی اذان کے اختتام ہو گیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے، تب تک تم سحری کر سکتے، جب وہ اذان دیں پھر سحری مکمل ہوگی۔ اچھا، اس سے آگے آ جاتے ہیں، سحری میں تھوڑی تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہمارا معاملہ تھوڑا سا اس سے الٹ پایا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو اخلاق نبوت میں سے ہیں، یعنی نبیوں کا کردار ہے، نبیوں کی عادت ہے۔ کیا؟ تعجیل الافطار، سب سے پہلے افطار جلدی کرنا۔ اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ عصر سے پہلے کر لیں، نہیں، ٹائم ہو گیا نا تو پھر جلدی کر لیں، سورج غروب ہو گیا نا تو پھر تاخیر نہیں کرنی، اور سحری جب کرنی ہے اس میں تھوڑی سی تاخیر کرنی ہے، السحور، سحری میں۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اذانیں ہو گئیں اس کے بعد تک آپ سحری کر رہے، نہیں۔ بعض دفعہ لوگ آدھا گھنٹہ پہلے کہتے سحری کر لیے، نہیں، تھوڑی سی تاخیر رکھنی ہے۔ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، سحری میں تاخیر کتنی ہونی چاہیے کہ مثلاً اذان ہو گئی نا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس کو چھوڑ نہیں دینا، ضرورت کے تحت اتنا کھا لینا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس میں بڑی سختی کر جاتے ہیں کہ ابھی ایک اذان ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑی سی تاخیر ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، آپ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اتنا کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کا طریقہ پہلا افطار جلدی، سحری میں تھوڑی سی تاخیر، اور ایک اور طریقہ ہے وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، یعنی یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ تاخیر کتنی کرنی ہے میں نے بتا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سن لے
پینے کا برتن اس کے ہاتھ کے اندر ہو، فوراً اس کو رکھ نہ دے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، گھونٹ لگا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے، تو بے جا سختی اس معاملے میں نہیں کرنی، یہ سنت ہے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور افطار میں جلدی کس حد تک کر سکتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے نا جب آپ کے سامنے، تو پھر افطار کا وقت ہو جاتا ہے، لہذا افطاری کر لینی۔ اب بعض دفعہ سورج غروب ہو چکا، افطار کا ٹائم اس کا اعلان ہو چکا، لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو ہم کھولیں گے، ایسا غلط ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ عموماً سائرن بجتا ہے، بعض دفعہ آواز نہیں بھی آتی، لیکن آپ نے ٹائم دیکھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی ایپ سے دیکھ لیجئے، آپ گوگل سے دیکھ لیجئے، غروب کے بعد کا جو وقت ہے افطار کا، اس ٹائم پہ آپ افطار کر لیں، بہت زیادہ اس کی تاخیر نہیں کرنی۔ تو ہمارے ہاں عجیب تقویٰ مانا جاتا ہے کہ جتنی تاخیر کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بڑا متقی بندہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اذان تو بعد میں ہوتی ہے، افطار پہلے ہوتا ہے، لہذا افطار کا وقت دیکھیے، کیلنڈر ہے پاس تو افطار کا وقت دیکھیے۔ اب جو افطار کرنا ہے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نماز سے پہلے روزہ افطار کرتے، مغرب سے پہلے، یعنی یہ نہیں کہ مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، مغرب سے پہلے روزہ افطار ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ تازہ کھجوروں سے۔ اگر وہ نہیں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، تازہ کھجور نہیں ملی تو پھر خشک، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوہارا کہتے ہیں۔ اور اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اگر یہ بھی نہیں ہے پھر پانی سے روزہ افطار کرتے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تازہ کھجور، خشک کھجور، درجہ بدرجہ، اور پھر پانی، بس۔ روزہ افطار کرنا ہے، بسم اللہ پڑھیے، کھجور سے افطار کیجیے، پانی آپ پی لیتے ہیں، رگیں تر ہو جاتی ہیں، پھر افطار کی دعا پڑھنی ہے۔ کون سی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ معنی کیا ہے؟ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا اجر انشاءاللہ پکا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پہلے نہیں پڑھنی، بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کیجئے، پانی پینے کے بعد اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ اچھا، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ خواتین ہیں، افطاری کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھاتے میں بہت بڑا اجر رکھا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اجر سمجھتے ہوئے اس کام کو اختیار کیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، آپ بنا کے کرواتے ہیں یا مال دے کے کرواتے ہیں، دونوں طرح، مرد کروا لیں یا خواتین افطاری بنائیں، دونوں طرح مراد ہے، اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کو ملتا ہے۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے روزہ رکھا، روزے کا اجر پا لیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ کو مل گیا، آپ ایک دن میں کئی روزوں کا اجر پا رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، آپ اپنا تو رکھ رہے ہیں، آپ افطار کرواتے ہیں، آپ افطار کرواتے ہیں، چاہے مال دے کے کروائیں، آپ چاہے آپ بنا کے کروائیں، چاہے آپ لگا کے کروائیں، کچھ بھی کریں، اجر کیا ہے؟ روزے کے برابر۔ اب ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا میں اور آپ ایک ہی روزہ ایک دن میں رکھ سکتے ہیں، 10 تو نہیں نہ رکھ سکتے، لیکن 10 کا اجر مل سکتا ہے افطاری کے ساتھ۔ افطار چاہے آپ بناتے ہیں گھر میں جتنے افراد کے لیے، آپ لگاتے ہیں، دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یا پھر آپ مال کے ساتھ کرواتے ہیں، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کسی روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں سے کوئی بھی چیز کم نہیں ہونے والی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا ابھی یہ جتنے ایام ہیں کوشش کیجئے خدمت کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اگر کوئی روزہ افطار کرواتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا سکھائی ہے۔ کوئی آپ کی افطاری کروا رہا ہے نا، تو آپ نے دعا کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار
وتنزلت علیکم الملائکہ، یہ دعا پورا ایک عقیدہ ہے، پورا ایک منہج ہے کہ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں۔ یہ دعا دی آپ نے، تم اجر پاتے رہو، لہذا جو بناتا ہے، کرواتا ہے، مال دیتا ہے، گھر میں سودا لے کے آتا ہے یا پھر باہر کرواتا ہے، آپ کا کام ہے اس کے لیے دعا کرنا، کیا کہ روزہ دار تمہارے گھر میں افطار کرتے رہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں۔ کھانا تو بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، لیکن نیک لوگ، متقی لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوں۔ وَتَنَزَّلَتْ، نزول ہوگا فرشتوں کا، لہٰذا یہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، بہترین منہج ہے کہ کوئی آپ کو روزہ افطار کروا رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا بھی کیا کر رہے ہیں، مزید لوگ تمہارے مال سے روزہ افطار کریں، تمہارے گھر میں آئیں یا تمہارے ہاں کریں، تمہارے مال سے کریں، اور تمہارا کھانا گناہ گار بندے نہ کھائیں، نیک لوگ کھائیں، اور فرشتے رحمتوں کا نزول کریں۔ لہٰذا سحری اور افطاری کے یہاں پہ مسائل تقریباً مکمل ہو جاتے ہیں، لہٰذا سحری کرنی ہے انشاءاللہ، اور سنت کے مطابق طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، مزید یہ کہ جو آپ گھر میں کام کر رہے ہیں افطار کے، وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور دعائیں یاد کیجئے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔